واہ کہتا رہا خدا کے لیے کیا سے کیا حسین لبیک لوگ کہتے ہیں بھائی وہی دگائے کو بھائی وہی دگائے کہتا ہے لبیک یا حسین حیدری بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين أما بعد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فأهوى ایک مرتبہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ ولایت نعرہ ولایت نعرہ سامنے گرامی قدر محمد والے محمد آپ سب کا عبادت افضل میں چل کر آنا قبول و منظور فرمائے بانیان مجلس عزا منتظمین فرش اللہ مالک سب کی عبادت کو اپنی باہگاہ میں قبول فرمائے بالخصوص ملک منظور میں صاحب مالک کی صحت و سلامتی اور زندگی عطا فرمائے ایسا ہے ہم سب کے سروں پر قائم فرمائے جتنے حضرات یہاں تشریف فرما ہیں مرزا صاحب اور باقی صدات غیر صدات ملک فراد بھائی مالک ان سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے آج بھائی کی توفیقات میں اضافہ فرمائے بڑی محنت اور کاوشوں سے انہوں نے سلسلہ عربانی شروع کی اور تمام دعاؤں کی افضل دعا مالک ہمارے رہبر حقیقی رہبر احد رہبر اعظم امام زمانہ کا جلد ظہور فرمائے ایک مرتبہ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے عشق حصول امام حسین کے لیے توسل معرفت قرب امام زمانہ کے لیے بآواز بلند صلوات ہمیں اکرام قدر میری آپ کے سامنے آج 5ویں گفتگو ہے اور آپ ہی کے چہروں کی زیارت ہوتی ہے اور صبح اٹھتے ہی مومن کی چہرے کی زیارت ہو جائے تو اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے تو جب مومن کا چہرہ دیکھنا سعادت کی بات ہے اللہ جانے وہ چہرہ کتنا عظیم ہوگا جس کو دیکھنا عین عبادت ہے وہ چہرہ دیکھنا کتنا عظیم ہوگا جس کو دیکھنا عین عبادت ہے اس لیے نبی نے فرمایا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے کچھ چیزوں کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ اس کو دیکھنا عبادت ہے کعبہ دیکھو عبادت ہے قرآن دیکھو عبادت ہے پھر فرمایا باپ کا چہرہ دیکھو عبادت ہے کیا فرمایا 3 چیزوں کے بارے میں حدیث ہے کعبہ دیکھو مرزا صاحب عبادت قرآن دیکھو عبادت باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت پہلی 3 حدیثیں علیحدہ کرو اب چوتھی حدیث میں فرمایا علی کا چہرہ دیکھو تو عبادت اچھا پہلی 3 حدیثوں کو الگ کرو چوتھی کو الگ کرو تو پہلی 3 حدیثیں اگر آپ کرنا چاہو تو آپ ان کا دیکھنا عبادت ہے باپ کعبہ قرآن ان کو دیکھنا عبادت ہے ان کا ذکر عبادت نہیں ان کو دیکھنا عبادت ہے ان کا ذکر عبادت نہیں اگر بندہ گھر میں بیٹھے اور تسبیح اٹھا کر بیٹھ جائے اور پڑھنا شروع کر دے قرآن 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 تو کہیں کیا کر رہا ہے تسبیح پڑھو کیڑی تسبیح قرآن لیکن نہیں عبادت نہیں ہے تسبیح بدل بندہ کعبہ گھر میں بیٹھ کر بس آنکھ بند کرے اور ورد کرتا رہے کعبہ 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 نہیں ملے گا ثواب کیونکہ اس کا ذکر عبادت نہیں بندہ گھر میں بیٹھے اور کہتا رہے ابا جی ابا جی ابا جی ثواب نہیں ملے گا تو چاہتا ہوں
تو کیا کہا ان کا دیکھنا عبادت ہے، ان کا ذکر عبادت نہیں۔ لیکن اگر عقیدہ اور خون اور مودت ساتھ دے، بندہ تسبیح اٹھا کر پڑھنا شروع کرے یا علی یا علی یا علی ہے تو جاتا ہوں۔ تو علی وہ ہے، اس ہستی کو کہتی ہیں جس کو دیکھنا بھی عبادت، جس کا ذکر بھی عبادت ہے۔ اس علی کو دیکھنا بھی عبادت، اس کا ذکر بھی عبادت، اور عبادت اور علی کا چولی دامن کا ساتھ ہے، کیونکہ عبادت کا علی کے بغیر گزارا نہیں۔ علی کی بات نہیں کر رہا، وہ مہربانی، میں علی کی بات نہیں کر رہا، عبادت کی بات کر رہا ہوں۔ عبادت کا علی کے بغیر گزارا نہیں، کیونکہ علی تو عبادتوں کا محتاج نہیں۔ علی تو عبادتوں کا محتاج نہیں، جو محتاج ہو وہ بات کرے۔ علی تو عبادتوں کا محتاج نہیں، کیونکہ علی بادشاہ کی اداؤں کا نام ہی تو عبادت ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، آل محمد کی اداؤں کا نام عبادت ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ تو آئے تھے ہمیں عبادت سکھانے کے لیے، نہیں تو یہ وہ ہستیاں ہیں اگر چلتے چلتے کھڑی ہو گئی تو اللہ نے قیام بنا دیا، کھڑے ہوتے ہوتے تھک کر تھوڑا سا جھک گئی، اللہ نے رکوع بنا دیا، جھکتے جھکتے اگر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے اللہ نے قعود بنا دیا، اور بیٹھے بیٹھے اگر کبھی یہ لیٹ گئے اللہ نے سجدہ بنا دیا۔ خوش ہو کر سنا، اللہ نے کیا بنا دیا؟ سجدہ بنا دیا۔ کسی دن اگر انہوں نے کھانا نہ کھایا اللہ نے کہا مسلمانوں کا روزہ بن گیا۔ اگر کسی دن انہوں نے کھانا نہ کھایا اللہ نے کہا مسلمانوں کا روزہ بن گیا۔ کسی دن اگر انہوں نے لنگر اٹھا کے اپنوں میں تقسیم کیا تو خمس بن گیا، غیروں میں تقسیم کیا تو زکوٰۃ بن گئی، اور اگر ان کا جی چاہا اٹھ کر اپنے گھر کا طواف کر دیا اللہ نے حج بنا دیا۔ تو جو چاہتا ہوں جس علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اس کا ذکر عبادت، اللہ جانے اس علی کے باپ ابو طالب کا ذکر کتنی بڑی عبادت ہوگی۔ توجہ چاہ، بڑی مہربانی، اللہ جانے اس علی کے باپ ابو طالب شہنشاہ عمران بادشاہ کی اس کا ذکر کتنی بڑی بات ہوگی۔ میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، علی نے کعبے میں آ کر پہلے قرآن سنایا، اور لیکن جو علی سے پہلے محمد کو دیکھ کر قرآن سنائے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ حیدری، توجہ چاہتا ہوں، علی نے تو کعبے میں سنایا تھا قرآن، ابھی محمد نے علی کو ناطق کہا، ابو طالب کو نہیں کہا، ابو طالب کو ناطق نہیں کہا، لیکن پھر بھی ابو طالب پہلے قرآن سناتا تھا۔ ابو طالب نے کیا سنایا؟ میں پہلی مرتبہ سنا ہوں آپ کی زبان سے یہ قرآن سنایا۔ ہاں جی، تو لوگ کہتے تھے کہ یہ قرآن کا آیت بنا دیا۔ میں آپ کو سچی اور حقیقی بات بتاؤں، یہ واحد اشرہ ہے صبح کا، اس میں کوئی بڑائی کی بات نہیں، ممبر پر بیٹھ کر جھوٹ نہیں بولا جاتا۔ میں جب صبح پڑھنے آتا ہوں اس میں کافی سارے ایسے جملے ہوتے ہیں جو کہ اسی وقت مالکوں کے طرز کی وجہ سے سامنے آتے ہیں اور میں آپ کی جھولی میں پیش کر دیتا ہوں ان کا، ہاں، لیکن وہ بغیر دلیل کے نہیں ہیں۔ کوئی بھی جملہ بغیر، اگر یہ جملہ ممبر پر پڑھا، میں یہ دعویٰ کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا کہ میں سب سے پہلے میں پڑھ رہا ہوں، کیونکہ یہ جملے علم مومن کی گمشدہ میراث ہے، علم مومن کی گمشدہ میراث ہے۔ علی نے کعبے میں پڑھا لیکن ابو طالب نے پہلے پڑھا۔ ابو طالب نے، بھائی آپ کسی بچے کو کہیں، میں یہ بچہ بیٹھا سامنے، ان کی والدہ کہیں جاؤ بیٹا جا کر قرآن رکھ کے آؤ، چھوٹا بچہ ہے، لیکن جب قرآن رکھنے کی باری آئے گی نا، جب قرآن رکھنے کی باری آئے گی تو یہ کیا کرے گا؟ کرسی رکھے گا یا میز کھینچے گا، اس کے اوپر کھڑا ہوگا، کوشش کرے گا اونچی جگہ قرآن رکھوں، جہاں قرآن رکھوں کوشش کرے گا اسے صاف کروں، ہے اماں کہے گی جہاں رکھنا وہ جگہ پاک ہو، مقدس ہو اور جگہ بنی ہوگی۔ بچہ
بچے کو پتا ہے کہ قرآن مقدس جگہ رکھا جاتا ہے اور اونچی جگہ رکھا جاتا ہے. محمد مصطفیٰ فارس قرآن اور وہاں رکھا جو کائنات میں سب سے مقدس گود تھی. اور قرآن اللہ نے وہاں رکھا. اب میں جملہ کہنے جا رہا ہوں آپ کو. اللہ نے قرآن وہاں, یہ محمد مصطفیٰ کے صدقے قرآن آیا بھائی. جس کے صدقے چیزیں آئیں وہ افضل نہیں ہوتی. محمد افضل ہے. محمد کے صدقے قرآن آیا. محمد چاہتا تو ایسے کئی قرآن نازل کروا دیتا. تو محمد چاہتا تو ابھی کئی قرآن نازل کروا دیتا. محمد چاہتا تو علی کو بھیج کر اللہ قرآن اور بھیج دیتا. حسن کو بھیج کر اور قرآن بھیج دیتا. محمد چاہتا تو 12 کے 12 اپنا قرآن لے کر آتے. لیکن بات آئے تھے اللہ کو منوانے کا. اپنے آپ کو نہیں منوانا, تجھے منانا ہے. قرآن تیرا ہوگا, امام 12 ہوں گے. قرآن تیرا ہوگا, امام 12 ہوں گے. تو چاہتا ہوں محمد مصطفیٰ جس کے صدقے قرآن نازل ہوں, اللہ جانے وہ محمد کتنا عظیم ہوگا. تو اللہ نے وہ جھولی ڈھونڈنی تھی نا جو کم از کم اتنی افضل ہو جو محمد کو پناہ دے سکے. میں جملہ کہنا چاہتا ہوں. قرآن کہاں پر تھا؟ مصطفیٰ سے پہلے لوح محفوظ پر. لوح محفوظ پر کیا تھا؟ قرآن تھا. یعنی اتنی مقدس جگہ لوح محفوظ جہاں اللہ نے قرآن رکھا. تو معلوم ہوا ابو طالب کی گود کم از کم لوح محفوظ سے افضل ہے. معلوم ہوا ابو طالب کی گود کم از کم لوح محفوظ سے افضل ہے. یہ تو میں آپ کو پچھلے سال بتا چکا کہ لوح محفوظ کسے کہتے ہیں. لوح محفوظ کہتے ہیں الہی کمپیوٹر کو. جیسے پاکستان میں نادرہ ہے نا, ویسے اللہ کا لوح محفوظ ہے. نادرہ میں تو یہی محفوظ ہوتا ہے نا کہ پیو دا نام کیا ہے, ابا جی کا نام کیا ہے, امی کا نام کیا ہے, بچے کتنے ہیں, سکنا کون سا ہے, علاقہ کون سا ہے, پیدا کب ہوئے. لیکن اس میں وہ لکھا جاتا ہے جو آپ لکھوائیں. جو دنیا کا ڈیٹا ہے اس میں وہ لکھا جاتا ہے جو آپ لکھوائیں. جو لوح محفوظ ہے اس میں وہ لکھا جاتا ہے جو علی چاہتا ہے. اس میں وہ لکھا جاتا ہے جو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ تمہاری روح کہاں ہوگی, تم کس گھر میں, کس وقت, کس مقام پر, کس لمحے تم آنکھ کھولو گے. جب تم آنکھ کھولو گے تو زندگی میں کتنی بار آنکھ جھپکو گے, کتنی بار تمہارا دل دھڑکے گا, کتنی بار تم مجلس علی میں جاؤ گے. یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہوتا ہے. لوح محفوظ میں آدم سے قیامت تک ہر ایک کا ڈیٹا محفوظ ہے. ہر ایک کے بارے میں سب کچھ لکھ دیا گیا. اس لیے محمد مصطفیٰ نے فرمایا یاد رکھنا اللہ نے لوح محفوظ کو خلق کیا علی کے قلب کے نور سے. نانا تھکنا نہیں یار, تھکنا نہیں. علی کے قلب کے نور سے. معلوم ہوا لوح محفوظ میں لکھا بعد میں جائے گا, علی کو پہلے پتا ہوگا. قرآن آیا لوح محفوظ سے, قرآن آیا لوح محفوظ سے. معلوم ہوا کہ کم از کم ابو طالب اس درجے کا تو معصوم تھا کہ لوح محفوظ سے افضل تھا. اس درجے کا معصوم. صحیح میں جملہ دیتا ہوں, بشک داد دے نہ دے, میں جملہ دینے لگا ہوں. جس درجے کے 14 معصوم ہیں اس درجے کا ابو طالب معصوم ہے. جس درجے کے 14 معصوم ہیں اس درجے کا ابو طالب معصوم ہے. ابو طالب معصوم ہے. اگر ابو طالب معصوم نہ ہوتا تو یاد رکھنا معصوم کی گود میں ہی آتا ہے. اس سے زیادہ اور کیا دلیلیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. توجہ چاہتا ہوں. معصوم کی اس میں آتا ہے 14 معصومین جس کی تعظیم کے لیے اٹھے. تصور صاحب کا جملہ ہے, اسے ابو طالب کہتے ہیں. میں جملہ دیکھیں, ہم لوگ بڑا ایزی لے لیتے ہیں چیزوں کو.
اسلام کی پہلی آفیشل دعوت اسلام کی پہلی آفیشل میٹنگ کس کے گھر ہوئی؟ ابو طالب کے گھر۔ اب جملہ سنیے گا، جو ملنگ حضرات بیٹھے ہیں، جو نان ملنگ ہیں اور جو ملنگ ہیں، کوئی اندروں ملنگے، کوئی اندروں تے باہروں، دوہاں پاسوں ملنگے، اور کوئی ملنگی کے قریب قریب ہے، لیکن یاد رکھنا ملنگ وہ جو اندر سے بھی پاک ہو۔ تو میں چاہتا ہوں پہلی آفیشل میٹنگ محمد مصطفیٰ کا ہے۔ شاہ جی جملہ سنے گا، محمد مصطفیٰ نے علی کو بلایا۔ کتنی عمر تھی علی بادشاہ کے اس وقت؟ 11 برس، بعض روایتوں میں 12 برس، اتنی تھی۔ محمد مصطفیٰ نے بات کہو، یا علی، جی مالک، قریب آئی کہ یا علی کافروں کو دعوت دو۔ ایک جملہ کہہ کہ مصطفیٰ نے خدا کی قسم قیامت تک بندوں کو مار دیا ہے۔ دعوت ذل شیرہ چاہے سنی ہے، چاہے وہابی ہے، چاہے دیوبندی ہے، چاہے بریلوی ہے، چاہے شیعہ ہے، چاہے کرسچن ہے، چاہے یہودی ہے، ہر مورخ نے یہ جملہ لکھا کہ محمد نے علی کو کہا جاؤ کافروں کو دعوت دو اور انہیں کہو کہ محمد بلا رہا ہے، تبلیغ اللہ کی ہے لیکن گھر ابو طالب کا ہے۔ جملہ سنے، تبلیغ اللہ کی ہے، ڈیرہ ابو طالب کا، بیٹھک ابو طالب۔ ہاں جیے، بڑا پیارا جملہ آپ نے مجھے دیا نا، اب اسی پر میں اور بات کرتا ہوں، بڑی پیاری بات کی۔ انہوں نے کہا حالانکہ اللہ کا گھر موجود تھا، آپ نے جملہ کہا، میں اب اس کا جملہ، اللہ کے گھر کی موجودگی میں بھئی جب دعوت ہو اللہ، بھئی آج بھائی نے اپنے گھر بلانا ہے، اپنی پارٹی بنائے اور اپنی پارٹی بنا کر اپنا منشور پیش کرنا ہو تو اپنے گھر بلائیں گے نا۔ یہ تو نہیں کہیں گے کہ مجھے کہیں گے کہ علی حسن شاہ جی اپنے گھر دعوت رکھو، میں اپنا منشور پیش کرنا ہے، میں کوئی سی پارٹی تو آڈی، بندے تو آڈے، ٹکٹ تو آڈی، جھنڈا تو آڈا، نشان تو آڈا، تے گھر بھی تو آڈا ہونا چاہیے تاکہ لوگوں نے پتہ چلے پارٹی دا لیڈر کون ہے، لیکن یہ اپنے گھر رکھیں۔ یہی کام محمد مصطفیٰ نے کیا، تبلیغ اللہ کی تھی اور رکھی ابو طالب کے گھر، جبکہ اللہ کا گھر موجود تھا، اللہ کا گھر موجود تھا۔ بھائی کعبے کی موجودگی میں ابو طالب کے گھر تبلیغ تو ہی تھی، رکھی کیوں؟ اگر مدینے میں گھر ہوتا تو بات بنتی کہ جی مکہ دور ہے، فلسطین میں گھر ہوتا بات بنتی مکہ دور ہے، یروشلم میں ہوتا بات بنتی دور ہے، عمان اردن میں ہوتا بات بنتی دور ہے، بنی اسرائیل کا کوئی علاقہ ہوتا بات بنتی دور ہے۔ یہ اللہ کے گھر کے ہوتے ہوئے محمد نے اللہ کی تبلیغ ابو طالب کے گھر کیوں رکھی؟ اس لیے رکھی، یاد رکھنا، کیونکہ اس وقت کعبے کے اندر تھے 360 فٹ، کعبے کے اندر تھے 360 فٹ۔ یہی تو کہنا چاہتا ہوں، محمد جانتے تھے رحمان کے گھر بت ہے، عمران کے گھر بت نہیں ہے۔ یار تھکتے نہیں میں گئے علی پازا صحیح ساری میں تھوڑا تھوڑا دعا دیتے رہے کیسو ہیں تو چاہتا ہوں، موسم اچھا ہے، مالک نے طرز کر دیا ہے، کریمی ہوگی، یہ رسالت کی پناہ گاہ ہے، یہ امامت کی پناہ گاہ ہے۔ بے شک بے شک بے شک، یہ رسالت کی، توحید کی اور امامت کی پناہ گاہ ہے۔ وقت کا میں نے تمہیں یہ آیت پڑھ کے بتاتا کہ خدا تعالیٰ قرآن نے کہا نا یہ پناہ گاہ ہے ابو طالب، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اے میرے بھی خبردار ظالموں کے آگے مائل نہ ہونا۔ ترکنو کے معنی ہے مائل ہونا، مدد مانگنا، پناہ مانگنا، یعنی اللہ یہ کہنا چاہتا ہے خبردار ظالموں کے آگے نہ جھکنا، ظالموں سے مائل نہ ہونا، نہ ظالموں سے مدد مانگنا، نہ ظالموں سے پناہ مانگنا۔ لوگ کہتے ہیں ابو طالب کافر ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ نبی نے ساری زندگی مدد مانگی تو ابو طالب سے، پناہ مانگی تو ابو طالب سے۔ میں قرآنی آیات تو میں نہیں پڑھنا چاہنا پیا، کوئی وقت کام ہوں دے تو اس لیے تو چاہتا ہوں تو کیا کہا سر بلاؤ جا کر، جانتے تھے آئیں جی، اور مالک سلامت رکھے آپ کو، مالک آباد اشاد رکھے کہ اس وقت
रहमान के घर बुत थे, इमरान के घर बुत नहीं थे। अब रहमान के घर तो बुत नहीं, लेकिन रहमान के घर के चक्कर बुत जरूर लगाते हैं। थोड़ा खुश होकर सुने। ओ कम मैं आदा ओ बुत वाल चंगे हैं, ओ तो चुप पे आंदे हैं, ए बोल के बोते हैं, वो चुप रहते हैं। ये तो बोलते सांस लेते हुए बोते हैं। इनको सिर्फ शैतान को कंकरियां मारने आती हैं। अब वहां पर अगर गिनती कर ले तो टेंशन में पड़ जाएंगे। वो तो जग रहे वीडियो चलती पी होती ना, इवें भजदा आंदे बुढ़ा इवें चाह के मरेंदा जोर दे, जिवें शैतान सामने खड़ा होवे। तवज्जो चाहता हूं। तो क्या कहते हैं, अब बेदारों का जुमला सुनिएगा। तो अब जब सरकार ने दावत दी, सरकार ने लंगर का एहतमाम किया, देगे पकवाई, ऊंट ज़िबा करवा दिए हैं, मसाला डल गया, खुशबू उठ गई और सारा काफिर तैयार है। उनको ये परवाह नहीं थी कि नबी ने तबलीग क्या करनी है, जबकि नबी लंगर खिला रहा था इसलिए ताकि मैं अल्लाह की तबलीग करूं, अल्लाह की तबलीग करूं। खुदा की कसम हम भी तबलीग करते हैं दुनिया के अंदर, लेकिन हम पहले तबलीग करते हैं, फिर जिक्र, फिर पहले तबलीग करते हैं, फिर लंगर खिलाते हैं। लेकिन मोहम्मद ने पहले लंगर खिलाया, फिर अल्लाह सुनाया। तो चाहता हूँ आप थोड़ा बिदात को सुनेगा। अब देखे रेडी हो गई, काफिर आ गए, 40 काफिर अबू तालिब की बैठक में आ गए। एक मसनद पर मोहम्मद मुस्तफा बैठ गए, अली बाएं खड़े हो गए, अबू तालिब कुर्सी लगाकर मोहम्मद से पीछे, बराबर नहीं। खुश थी के सुनो यार, शादी है मालिक सलामत रखे। अबू तालिब मोहम्मद के बराबर ही, मोहम्मद से पीछे कुर्सी लगाकर चुप करके बैठे। हर चेहरे पर अबू तालिब की नजर है, क्योंकि मुहाफिज रिसालत का, क्योंकि मुहाफिज रिसालत का अल्लाह की सबसे बड़ी शबी अबू तालिब की गोद में पड़ रही थी। ये तो मैंने अहले सुन्नत आलम का जुमला सुनाया है कि मोहम्मद अल्लाह की शबी है। अब आगे जुमला सुनिएगा, मौला सलामत रखे आपको। अबू तालिब ने कुर्सी पीछे रखी, हर एक पर नजर है अबू तालिब की। लंगर खा लिया, जब लंगर खा लिया, अब खुद इधर तो रखेगा, लंगर खाया, रोटी खाई, बोटी खाई, सब कुछ खाया। अब मोहम्मद मुस्तफा खड़े हुए, मोहम्मद मुस्तफा खड़े हुए ताकि मैं तकरीर करूं। अब जैसे ही सरकार ने तकरीर शुरू करना चाही ताकि मैं दावत दूं, इधर से मोहम्मद खड़े हुए, उधर से उसी बार अबू लहब खड़ा हुआ। इससे पहले मोहम्मद कुछ कहते, अबू लहब कहता हमने मोहम्मद को नहीं सुनना, चलो सब वापस घरों को चलते हैं। इधर काफिर बाहर निकलने लगे। अबू तालिब ने मोहम्मद को देखा मोहम्मद का चेहरा उतर गया, या उतरा हुआ मोहम्मद का चेहरा देखा, जो बात समझ गया ना, मैं बड़ी दुआ दूंगा उसको। या इधर अबू तालिब ने मोहम्मद का उतरा हुआ चेहरा देखा, अबू तालिब खड़ा हो गया। जाते हुए काफिर को कहता है जिसने जाना है चला जाए, कल लंगर फिर होगा। जिसने जाना है चला जाए, कल दावत फिर होगी। एक बात सुनी, स्पीड कम हो गई, स्लो स्पीड थी, लंगर थी जो गाली, दावत थी जो गाली, स्पीड स्लो थी। यहाँ पर एक आलिम फरमाते हैं, उनका जुमला है, वो कहते हैं कि शायद अबू लहब ने साथ वाले बंदे को कहा हो कि मन जरा टाइम पे पहुंच गया कि केरे टाइम लंगर हो सी। यहाँ पर जो कुतब इस्लाम में अरबी में जो जुमला लिखा हुआ है कि जैसे ही अबू तालिब ने कहा ना कि कल दावत फिर हो गई, तो एड़ी मुड़ गई दाएं पांव की। है अच्छी खबर मिले ना, बंदा फौरन एड़ी मुड़ के देखता है, गर्दन नहीं मुड़ती, एड़ी पूरी मुड़ती है। कल फिर दावत होगी, कहा कल फिर दावत होगी। दूसरा दिन हुआ, फिर दावत हुई, फिर खाना खाया। जैसे ही खाना खाया मोहम्मद खड़े हुए, तो जाओ मोहम्मद खड़े हुए, अबू लहब फिर खड़ा हुआ, कहते हमने मोहम्मद को नहीं सुना। अबू लहब काफिरों को लेकर जाने लगा। खुदाई कसम, जब अबू लहब काफिरों को लेकर जाने लगा, मुझे इतना पता चल गया ये काफिर का बड़ा पुराना मिजाज है, ये लंगर खा लेता है लेकिन तबलीग नहीं सुनता।
یہ لنگر کھا لیتا ہے تبلیغ نہیں سنتا. بیداروں کا جملہ سنیں گے, لنگر کھا لیتا ہے تبلیغ نہیں سنتا. جیسے ہی جانے لگا پھر ابو طالب کھڑے ہوئے. ابو طالب نے کھڑے ہو کر کہا جس نے جانا ہے چلا جائے, جس نے جانا ہے چلا جائے, کل دعوت پھر ہوگی, کل دعوت پھر ہوگی, کل دعوت پھر ہوگی. کون چپ بیٹھتا ہے, کون ابو طالب کی خدائی قسم فضائل پر خوش ہوتا ہے؟ میں جملہ آپ کی جھولی میں ڈالے لگاؤں, یاد رکھنا کھلانے والے کو کمی نہ تھی, کھانے والے سارے کمی تھے. مالک سلامت رکھے. تو کیا کہا, کھلانے والے کو اور بھائی کمی نہ تھی, کھانے والے سارے کمی تھے. اب تو اب دعوت ہیٹرک پر آ گئی. محمد اللہ کی تبلیغ کرنا چاہ رہا ہے, کر نہیں پا رہا. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں, تبلیغ اللہ کی ہے, پہنچانی رسالت ہے, محمد پیغام نہیں پہنچا پا رہے. تیسرا دن پھر آیا. آج ابو طالب کا مزاج بدلا ہوا تھا, علی کے بابے کا انداز بدلا ہوا تھا. مسرت پر بیٹھا تھا لیکن آنکھوں میں جلال تھا, چہرے پر روب تھا. خدا کی قسم بیٹھا ہوا تھا لیکن لگتا تھا ابو طالب بیٹھا نہیں کھڑا ہوا ہے. ادھر کافروں نے لنگر کھایا, ادھر محمد کھڑے ہوئے, ادھر ابو لہب کھڑا ہوا, ابو جہل کھڑا ہوا, عتبہ کھڑا ہوا, عتیبہ کھڑا ہوا, شیبہ کھڑا ہوا, 40 کافر کھڑے ہوئے, یا ادھر محمد کھڑا ہوا. اس سے پہلے ابو لہب کو کہتا, علی کا باپ جلال میں کہتا خبردار کوئی ہلے نہیں, خبردار خبردار کوئی ہلے گا نہیں. چپ. سا خشک تھی کہ کافرہ نے. توجہ چاہتا ہوں, ان کے سانس خشک ہونے سے پتہ چلا جب سردار بولے تو کمی ڈر جاتی ہے. اور بھائی امام حسین آپ کو سلامت رکھے, آپ کے خاندان کو, گھر کو, بچوں کو سلامت رکھے. یہ سرداری کی علامت ہے. علاقے کا بڑا سردار بولے, کمی بول نہیں سکتا, چاہے لاکھ پیسہ کمی کے پاس آ جائے, سردار سردار ہوتا ہے, کمی کمی ہوتا ہے. خدا کی قسم بنی ہاشم والے کل بھی سردار تھے, آج بھی سردار. عرب کے بدو دنیا کے جتنے امیر بن جائیں لیکن کعبہ پھر بھی سید کھولتا ہے. یاد رکھے گا, خبردار کوئی نہیں لے. سارے ڈر گئے, سا خوش تھی گیا, دلہ دی دھڑکن بات گئی, دھک 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 تیز ہو گئی, کوئی ہلا نہیں اپنی جگہ سے. خدا کی قسم تاریخ میں جملہ لکھا ہوا ہے, یا ادھر سے جب ابو لہب کھڑا ہوا نا, ادھر سے جب ابو طالب کھڑا ہوا, تو جاتا ہوں ادھر سے کفر کا باپ کھڑا ہوا, ادھر سے حق کا باپ کھڑا ہوا. نانا لطف لو یار, اگر مجھے مجلس میں آئے بیٹھے ہو, ابو طالب میں پڑھ رہا ہوں, ادھر سے کفر کا باپ کھڑا ہوا, ادھر سے حق کا باپ کھڑا ہوا, ادھر سے بت پرست کھڑا ہوا, ادھر سے محمد کا سر پرست کھڑا ہوا. خوش ہو کے سر, خوش ہو کے سر. ادھر سے بت پرست کھڑا ہوا, ادھر سے محمد کا سر پرست کھڑا ہوا, ادھر سے کعبے کا چور کھڑا ہوا, ادھر سے کعبے کا مالک کھڑا ہوا, ادھر سے نفس مشترک کھڑا ہوا, ادھر سے نفس مطمئنہ کا دادا کھڑا ہوا, یعنی حسین کا دادا کھڑا ہوا. تھک کرنا سنیے گا, عظمت ابو طالب کا جملہ بات اچھی لگے, بولنا واجب ہے. ادھر سے قصاب کھڑا ہوا, ادھر سے 14 صادقین کا باپ کھڑا ہوا.
مالک ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. آج ابو طالب کے لیے ہاتھ اٹھ رہے ہیں, کل کو ابو طالب اپنے بچوں کو کہے گا کہ ان کے لیے ہاتھ اٹھاؤ اور کہو آؤ جنت. ابو طالب کے لیے ہاتھ اٹھ رہے ہیں. توجہ چاہتا ہوں, ادھر سے قذاب کھڑا ہوا اور بھائی مالک سلامت ہے. مرزا صاحب تصور بھائی, جی ہاں جی ہاں جی ہاں بالکل. تو کیا کہا, ادھر سے قذاب کھڑا ہوا, 14 صادقین کا باپ کھڑا ہوا, چپ کر گئے سارے, جرأت نہ ہوئی کسی کی. بیٹھو بیٹھ گئے سب. اب ابو طالب نے لہجے کو نرم کیا, اب لہجے کو نرم کیا, چہرے پر مسکراہٹ آئی, سرخی کو کم کیا, محمد کو دیکھا اور پیار سے کہتے کم کم یا سیدی. آپ لطف نہیں لے رہے میرا خیال ہے, کچھ بندے جڑے چپ بیٹھے نا, میں نیڑے آ کے تو نہیں سمجھا سکتا, تو کھانے چ بولنا تو معلوم مر دیا ماں حیدری پلنگ صحیح کا کم کم یا سیدی, کم کم یا مولائی. جملہ تو میں نے کہہ دیا, جو سمجھ گئے جو سمجھ گئے. میں تو اب اشارہ کروں گا, میں تشریح نہیں کرنے لگا. شادی امتحان ہے, باقی سارے ادا تو سند میں گناہ چل سا ضرور. کیا کہا, کم کم یا سیدی یا مولائی یا مولائی یا مولائی بلغ ما انزل الیک من ربک, بلغ ما انزل الیک من ربک. یہ آیت آئی تھی غدیر پر, علی کے باپ نے پہلے پڑھی. جی اور بھائی جی جی وہ جو نہیں کی تھی یار, خوش تھی کہ سنیا کر یار. کہا اٹھو اٹھو اے میرے سید, اٹھے اے میرے مولا, اے میرے مولا, بلغ ما انزل الیک من ربک. تبلیغ کر دیں, وہ تبلیغ کر دیں جس کا رب نے حکم دیا ہے. دعوت ذل شیرہ پر جب ابو طالب نے کہا تو محمد نے رسالت کی تبلیغ کی. غدیر پر جب خدائی قسم اللہ نے کہا تو محمد نے ابو طالب کے بیٹے علی کی تبلیغ کر دی. علی کی تبلیغ 23 برس بعد یہ آیت آئی تھی. اور بھائی ابو طالب نے پہلے پڑھ دی اور جملہ کہا, بندے کھا گئے جملہ ویسے ہضم کو نہ تھی وڈے سا. کہا یا سیدی یا مولائی. سب سے پہلے ابو طالب نے محمد کو مولا کہا. سب سے پہلے ابو طالب نے محمد مصطفیٰ کو تبلیغ توحید پر مولا کہا اور 3 مرتبہ کہا اٹھو یا مولائی یا مولائی یا مولائی. ادھر ابو طالب کا محمد کو مولا کہنا تھا, یہ اللہ کے وعدے حل جزاء لسان و الا لسان. آج تمہیں کافروں کے سامنے میں نے محمد کو 3 بار مولا کہا, کل کو 100 لاکھ حاجیوں کے سامنے تیرے بیٹے کو مولا نہ بنایا, مجھے اللہ نہ کہنا. ستر کلمات ہیں ابو طالب کے, پھر سن لیجئے, نوٹ کر لیں, لکھ لیں. 70 کلمات ہیں ابو طالب کے, جو اللہ نے وہی کلمات قرآن میں لکھے. 70 کلمات ہیں بابا جی جو قرآن میں لکھے گئے. میں مجلس پڑھنے آؤں, مجھے دعوت دی آج بھائی نے آپ نے مجلس پڑھنی ہے, میں پڑھنے آیا, میں نے یہاں پر ایک شعر پڑھ دیا. میں نے شعر پڑھنے سے پہلے کہا سنو میرا شعر ہے, بڑی محنت سے لکھا ہے, مہینہ لگایا میں نے, ایک ایک لفظ موتی کی طرح پڑھا. سارے کہیں گے کیا بات ہے شاہ جی, آج بڑا کچھ شعر سنے سے. میں آگے سے شعر سنا دوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. دیکھو پہلے پہنچ گئے تو سالی شعر نہیں پڑھیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کہ لوہے قلم تیرے ہیں. مرزا صاحب چپ, تصور بھائی دا موڈ خراب, اور بھائی آخر شاباش ایڈی بڑی غلط گال علامہ صاحب کر چھوڑ, لیکن بولے نہ کوئی نہیں پہ چپ سارے. میں کہوں بولو, تصور بھائی ہمت کی تھی کہ صحیح ہے تو آدھا شعر نہیں. میں کہ کیندے حضرت علامہ اقبال تھا,
پہلے انہاں پڑھے آئی وال تسا پڑھے، پہلے انہوں نے لکھا تھا، اب آپ معلوم تو کریں گے یہ شعر پہلے لکھا کس نے۔ قرآن کے جو 70 کلمات ہیں پہلے ابو طالب نے پڑھے، اللہ نے بعد میں نازل کیے۔ یہی کہنا چاہ رہا ہوں، یہی کہنا چاہ رہا ہوں۔ 2 منٹ اور 2 منٹ اور مسئلہ پڑھتا ہے۔ جب سرکار نے خطبہ نکاح پڑھا تو اس وقت الحمد والضالین تک پڑھی، الحمد پڑھی والضالین تک۔ کس نے پڑھی؟ ابو طالب نے۔ خطبہ نکاح میں نماز سورۃ القدر نہ پڑھیں ہو جاتی ہے، کوثر نہ پڑھے ہو جاتی ہے، فلک نہ پڑھے ہو جاتی ہے، ناس نہ پڑھے ہو جاتی ہے، یاسین نہ پڑھے ہو جاتی ہے، لیکن جب تک الحمد نہ پڑھے نماز نہیں ہوتی ہو۔ ابو طالب کی ادا کی ہوئے جملے بندہ جب تک نماز میں نہ پڑھے نماز ادا نہیں ہوتی۔ تیری زندگی ابو طالب پر ایمان لائے بغیر کیسے گزر سکتی ہے؟ کچھ احسانات ہیں ابو طالب کے، ختم کر دی گفتگو۔ کون سے احسانات؟ کچھ احسانات ہیں ابو طالب کے کہ ابو طالب نے اللہ کے محبوب کو اپنا گھر دیا۔ توجہ کرنی، اللہ کے محبوب کو اپنا گھر دیا۔ ابو طالب نے اللہ کے محبوب کا نکاح پڑھا۔ ابو طالب نے اللہ کے محبوب کا نام محمد خود رکھا۔ محمد کا نام ابو طالب نے خود رکھا، نام بھی رکھا، نکاح بھی پڑھا، گھر بھی دیا۔ اب خوش ہو کر سنے گا، آواز قدرتی حال جزاء الاحسان غیر الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ تو نے میرے محمد کو گھر دیا تھا، میں تیرے علی کو گھر دوں گا۔ صحیح میں نہ کرو نا بھائی، ملائیں گے خوش تھی قسم۔ تو نے میرے محمد کو گھر دیا تھا، میں تیرے علی کو گھر دوں گا۔ تو نے میرے محمد کا نام رکھا تھا، میں تیرے بیٹے کا نام علی رکھوں گا۔ تو نے میرے محمد کا نام رکھا، میں تیرے بیٹے کا نام علی رکھوں گا۔ تو نے میرے محمد کا نکاح فرش میں پڑھا، میں تیرے علی کا نکاح عرش میں پڑھوں۔ میں تیرے علی کا نکاح عرش پہ پڑھوں گا۔ جس گھرانے کے خدا کی قسم ہستیوں کے نکاح عرش پر پڑھے جاتے ہیں، اس گھرانے کے فردوں کو تم نے کربلا میں بلا کر ایک ایک کر کے شہید کر دیا۔ ظلم کی انتہا ہے۔ ایک ایک کر کے شہید کر دیا۔ اولاد ابو طالب کو دشمنی تھی ابو طالب سے، وہ نکالی کربلا میں۔ دشمنی تھی ابو طالب سے، وہ نکالی کربلا میں۔ خدا کی قسم کربلا شروع ہوئی اذان سے، ختم ہوئی سجدے پر۔ شروع ہوئی اذان سے، ختم ہوئی سجدے پر۔ پھر سنو، شروع ہوئی جوانی سے، اکبر جوان تھا نا، شروع ہوئی جوانی سے، ختم ہوئی ضعیفی پر۔ پتہ نہیں، علماء کہتے ہیں کربلا میں جو جتنا بڑا بہادر تھا، سمجھنا جملہ، جتنا بڑا بہادر تھا وہ اتنی دیر سے شہید ہوا۔ کربلا میں جو جتنا بڑا بہادر تھا اتنی دیر سے شہید ہوا۔ اللہ جانے کس درجے کا اصغر بہادر تھا کہ جب سب شہید ہوئے تب اصغر کی باری آئی۔ جب سب شہید ہوئے تب اصغر ہائے کر کے جملہ سننا۔ عزیزارو، تم جو گریہ کرتے ہو تو ٹھیک ہے، تم کربلا نہیں، لیکن تمہاری آواز کربلا ضرور جاتی ہے، تمہارے آنسوؤں کی دھمک کربلا ضرور جاتی ہے۔ عزیزارو، 10 رجب کو حسین کا لال شہزادی رباب کی آغوش میں آیا۔ 10 رجب کو، 10 شعبان کو اصغر 1 مہینے کا تھا، 10 رمضان کو اصغر 2 مہینے کا تھا،
10 ذی الحج کو اصغر 5 مہینے کا تھا. خدا کی قسم کربلا 9 محرم کو ہو جاتی. یہ حسین نے 1 دن کی مہلت اس لیے مانگی تھی کیونکہ اصغر 10 محرم کو 6 مہینے کا ہونا تھا. اس لیے حسین نے 1 دن کی مہلت مانگی تھی کیونکہ اصغر نے 6 مہینے کا ہونا تھا. اور ہزاروں 10ویں محرم کے دن علی اصغر مکمل 6 مہینے کا ہو گیا. 6 مہینے کا ہو گیا. میں اصغر کی مصائب کے جملے پڑھنا چاہتا ہوں. میرے لیے بھی دعا کیجئے گا, اپنے لیے بھی دعا کیجئے گا. ایت اللہ کشمیری سے زائر نے پوچھا, عالم تھا ایت اللہ کشمیری, اس سے زائر نے پوچھا مجھے یہ بتا کہ حسین کے بیٹے اصغر کی قبر کہاں ہے. ہائے کر کے سننا, ہائے کر کے کوشش کرنا پرسہ دینا, بطول کو اس کی اصغر کا پرسہ دینا, رباب کو اس کی اصغر کا پرسہ دینا, اور اپنے دلوں میں جو دعائیں اس کے لیے اپنے ہاتھوں کو بھی بلند کرنا. تو داروں پوچھا حسین کے بیٹے علی اصغر کی قبر کہاں. ایت اللہ کشمیری کہتے میں ساری رات مقتل کی کتابیں پڑھتا پڑھتا سو گیا. جب میں سویا میں نے خواب میں دیکھا کہ زخمی شخص میرے سامنے کھڑا ہے, جس کے ہاتھ بھی زخمی ہے, جس کے پاؤں بھی زخمی ہے. ہائے ہائے کر کے سمجھا جاتا ہے, جس کے ماتھے پر بھی خون ہے, جس کے بدن پر خون ہے, کپڑے پھٹے ہوئے ہیں. میں اس شخص کو پہچانا نہیں. میں نے کہا تو کون ہے؟ وہ رو کر کہتا مجھ غریب کو حسین ابن علی کہتے ہیں, مجھ غریب کو حسین ابن علی کہتے ہیں. آیت اللہ کشمیری کہتے ہیں میں سجدے میں گر گیا. میں نے ہاتھ جوڑ کر آگے سے کہا مولا میرے پاس کیسی آنا ہوا. حسین رو کر کہتے ہیں میرے زائر نے آج تجھ سے کیا پوچھا ہے. کشمیری رو کر کہتے ہیں آپ کے زائر نے پوچھا مجھے یہ بتائیں اصغر کی قبر کہاں ہے. اصغر کی قبر کہاں ہے. اب حسین کا جملہ سننا اور ایک مرتبہ آئے کرنا کہ حسین رو کر کا کشمیری یاد رکھ, جب شام غریبہ آئی تھی نا, شام غریبہ ہر لاش کا وارث آیا. ہر لاش کا وارث آیا, نہ کہ میرا وارث آیا نہ اصغر کا وارث آیا. میں معجزے سے اٹھا, اصغر کو سینے پہ سلایا. جب مشرق کے گھوڑے مغرب کو دوڑ گئے, جب مغرب کے گھوڑے مشرق کو دوڑ گئے, اصغر میرے سینے میں دفن ہے. اصغر میرے سینے میں دفن ہے. اور یہ وہ علی اصغر جب کربلا میں سب شہید ہو گئے, پرسے کی تیاری کرتے ہو, اپنے ہاتھوں کو بلند کرو, اپنے سینے پر مارو اور سیدہ کو پرسہ دو اس کے لیے اصغر کا. 10 محرم کا دن آیا, سب شہید ہو گئے. حسین تنہا کھڑا تھا, اصغر جھولے میں تھا. یا حسین نے کربلا کے میدان میں اونچی آواز میں صدا دی, حل من ناصر ینصر, ہے کوئی جو مجھ غریب کی مدد کرے. میں نے کہہ لیا, تو نے سن لیا. اللہ جانے جب شہزادی زینب نے سنا ہوگا تو زینب کے سر پہ کیا گزری ہوگی, سکینہ کے سر پہ کیا گزری ہوگی. ادھر حسین نے کہا ہے کوئی جو میری مدد کرے. خیموں میں کوہرام مچ گیا, شہزادیوں کے سر سے چادریں اتری, شہزادیوں نے سروں سے ماتم کرنا شروع کیا کہ حسین غریب ہو گیا. آج حسین بلا رہا ہے کوئی ہے جو میری مدد کرے. یہ آواز جب اصغر نے جھولے میں سنی, عدداروں روایتوں میں ملتا ہے اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا. چھوٹا علی اصغر کونیوں کے پل چلتے ہوئے خیمے کے دروازے پر آیا اور شاید رو کر کہا ہوگا بابا اکبر کے قاتلوں سے مدد کیوں مانگتا ہے, جس کے اصغر جیسے لال ہو اس کو اٹھا کے لے جا, میں تیری مدد کروں گا. جس کے اصغر جیسے لال ہو اس کو لے جا. ہائے کر کے سب شرم کر کے مات رو. اگر اصغر کا مسائب پڑھا جائے کوئی آگاہ سنا پائے تو خدا کی قسم اصغر کی ماں رو کر کہتی ہے تو اس لیے نہیں روتا کیونکہ تو نے میرے اصغر کا چہرہ نہیں دیکھا تھا, کیونکہ تو نے میرے اصغر کی گردن پہ لگا ہوا تیر نہیں دیکھا تھا. تو دیکھ لیتا تو زندہ مر جاتا. اس لیے جب رونا رہے تو سر نیچے جھکانا, اصغر کی ماں سے معافی مانگنا. میں جملہ پڑھنا چاہتا ہوں. ادھر اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا. اصغر جھولے سے گرا. اصغر کی ماں نے حسین کو بلایا, مولا آپ نے صدا دی. اصغر جھولے میں نہیں رہتا. اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. حسین آئے, اصغر کو اٹھایا, اصغر کو تیار کیا, اصغر کو لے کر جانے لگے. جب شہزادی نے کہا ایک لمحے کے لیے اصغر مجھے دیجئے,
یا بی بی نے اللہ جانے اصغر کے کان میں کیا کہا؟ ایک روایتوں میں ملتا کسی کو نہیں پتا، بس اصغر کی ماں نے اصغر کے کان میں کچھ کہا، اور حسین اصغر کو لے کر جانے لگا نا تو شہزادی رباب رو کر کہتی ہے حسین ساری زندگی کچھ نہیں مانگا، حسین سے مانگ کر جملہ سننا، ساری زندگی کچھ نہیں مانگا، پہلی اور آخری بار منت کرتی ہوں حسین مجھے بھی حکم کر، رو کر کہتی ہے اصغر کو ایسے نہ اٹھا، ہائے کر کے سن، ہائے کر کے شرم کر کے نہ سن، اصغر کو ایسے نہ اٹھا، رو کر حسین پوچھتا بی بی کیسے اٹھاؤ؟ یہ رباب رو کر کہتی ہے ایسے اٹھا، تو جب تک مقتل میں جائے گا میں اصغر کا چہرہ دیکھتی رہوں گی، اللہ جانے مجھے اصغر کا چہرہ دیکھنا پھر کب نصیب ہو، پھر کب نصیب ہو، میرا اصغر واپس نہیں آئے گا، العظمت للہ اجرکم للہ، حسین تمہارے اس پرسے کو قبول کرے۔ بس عزاداروں حسین اصغر کو لے کر کربلا کے میدان میں آیا، جو نہیں رو رہا منت نہیں ہے، تیرے سینے میں گوشت نہیں پتھر کا دل ہے، اب جن کے سینے میں گوشت ہے نا میں ان سے خطاب کرنا چاہوں گا، اس سے بڑی شہادت کوئی نہیں۔ ادب حسین کربلا کے میدان میں آیا، اس وقت حسین نے ہم شیعوں سے خطاب کر کے جملہ کہا ہے، ابھی شیعوں سے خطاب کر کے کہا، حسین رو کر کہتے ہیں اس وقت اگر تم مجھے دیکھ لیتے کہ میں کتنا قریب ہو چکا تھا، میں اتنا قریب ہو چکا تھا، میرے شیعوں 9 لاکھ فوجی ہنستے تھے میں روتا تھا، 9 لاکھ ہنستے تھے حسین روتا تھا۔ حسین فرماتے میں اصغر کو لے کر 9 لاکھ کے سامنے آیا، حسین نے ایک مرتبہ یزیدی فوج کو دیکھ کر کہا او یزیدیوں، ہائے کر کے سن، ہائے کر کے ہاتھ سینے پہ مار کے سن، شرم کر کے کیوں ہوتا ہے؟ 5 محرم ہو گئی، بطول کے خاندان کے اجڑنے کے دن ہو گئے، تو ابھی بھی پتہ نہیں کیوں نواب بن کر بیٹھا ہوا ہے۔ عزادارو حسین رو کر کہتے ہیں او یزیدیو تمہارے گھوڑے پانی پیتے ہیں، تمہارے جانور پانی پیتے ہیں، تمہارے اونٹ پانی پیتے ہیں، اصغر کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، میرے بیٹے کو ایک گھونٹ پانی دے دو، ایک گھونٹ پانی دے دو۔ عزادارو عمر ساتھ آگے بڑھ کے کہتا حسین پیاس خود لگی ہے، نام بچے کا لیتا ہے، ہائے کر کے سن، ہائے کر کے شرما کر مت ہائے کر ماتم کر کے سن، نا پیاس خود لگی ہے، نام بچے کا لیتا ہے، تیرا بچہ خود مانگے تو ہم پانی دیں گے، جب کالا خود مانگے۔ حسین نے اصغر کو دیکھا، اصغر ننھے ہاتھ جوڑ کے کہتا بابا لٹا زمین پر، بابا لٹا زمین پر۔ حسین رو کر کہتے انہوں نے تیری دادی کا حق بھی نہیں دیا تھا، انہوں نے میرے بابا علی کو بھی حق نہیں دیا تھا، یہ تجھے پانی نہیں دے گا۔ اصغر کہتا نہیں بابا لٹا زمین پر، یا ادھر حسین نے اصغر کو لٹایا، یا رباب دروازے پر آئی رو کر کہتی ہے اصغر جب بولی تو اونچا بولی، بچے پہلی مرتبہ بولے ماں کو بڑا اچھا لگتا ہے، بچے پہلی مرتبہ بولے، ہائے کر کے سنتا، ہائے کر کے سنتا، ماں کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ عزادارو اب ادھر دیکھیں حسین نے اصغر کو لٹایا، میں کہوں گا نہیں تو سمجھی، اگر سمجھ آ گئی تو ماتم کرے گا۔ حسین نے اصغر کو لٹایا، پھر اٹھایا، پھر لٹایا، پھر اٹھایا، پھر لٹایا، ہائے کر کے سن، پھر اٹھایا۔ اصغر رو کے کہتا بابا لٹا کے اٹھاتا کیوں ہے؟ حسین رو کر کہتا تیرا جسم نرم ہے، کربلا کی ریت بڑی گرم ہے، تیرا جسم گرم ہے، ماتم کر کے سنتے ہو کربلا کی ریت گرم ہے، کہتا بابا لٹا زمین پر، ریت کو چھوڑ، مجھے پانی مانگنے دے۔ جب حسین نے لٹایا اصغر نے اپنے لب ہلائے، جسے رونا نہیں آیا وہ سر نیچے جھکائے، میں مصائب کا جملہ پڑھا ہوں کہ اصغر نے اپنے لب ہلائے اور آواز نکالی العطاش العطاش العطاش۔ کربلا میں زلزلہ آیا، رباب نے پہلی مرتبہ اصغر کو بولتے سنا، رو کر کہتے بیٹا پھر بول، بڑا پیار آ رہا ہے۔ حسین نے گریہ شروع کیا، 70,000 یزیدیوں نے تیر پھینکے، عمر سعد کو کہتی ہے اللہ تجھ پہ لعنت کرے، 6 مہینے کے بچے بھی کیا جنگ میں ہوتے ہیں؟
सुनाए करके शर्म करके क्यों सुनता है, मातम करके सुनता है। असगर की माँ को पूछा दे, हुसैन को पूछा दे असगर का, कहा कि क्या 6 माह के बच्चे भी जंग में होते हैं, हमने नहीं जंग लड़नी। उम्र साल घबरा गया। उसी वक्त हुरमला को कहता, हुरमला जल्दी कर असगर के कलाम को कथा कर, जल्दी कर असगर के कलाम को कथा कर। जब उम्र साद ने हुरमला को कहा, अगर मैं मुकम्मल रिवायत नहीं पढ़ता लेकिन एक जुमला जरूर कहूंगा, अज़दारो जब हुरमला को कहा ना कि असगर के कलाम को कथा कर, हुरमला ने कोई आम तीर नहीं निकाला। मैंने कहा तूने सुना, पता नहीं तेरे सीने में गोश्त है या पत्थर है, आम तीर नहीं निकाला। वो तीर नहीं निकाला जिसे हिरन का शिकार होता था, वो तीर नहीं निकाला जिसे ऊंट का शिकार होता था। उस लांती ने वो तीर निकाला जिसकी शक्ल मधानी की तरह थी। यार मैं कह रहा हूँ तो समझ नहीं रहा, फिर सर उस तीर की शक्ल मधानी की तरह थी। उसकी आगे नोक थी, पीछे 4 पड़ थी। वो आम कमान में नहीं लगाया जाता था, उसके लोहे की कमान चाहिए होती थी और उसको चलाने के लिए घुसना जमीन पर रखना पड़ता था। अब मसायब का जुमला सुनाने लगा। 6 महीने का असगर है, इतना वज़नी तीर है। अरब के वैश्यों ने कसम उठाई थी कि इंसानों पर ये तीर नहीं चलाएगा। वो मातम करके सोनी, यार इंसानों पे ये तीर नहीं चलाएंगे। इस लांती ने तीर निकाला, कुछ ना जमीन पे रखा या इसने तीर को खींचा, रुबाब खेमे के दर पे कहती, असगर होशियार, तीर तेरे पापा को ना लगने पाए, तू कनीज का बेटा है, ये बतूल का बेटा है। मातम करके सुनता, मातम करके सुनता, तू कनीज का बेटा है, ये बतूल का बेटा है। अगर हुसैन को तीर लगा तो कयामत के दिन मैं बतूल को क्या मुंह दिखाऊंगी। अपना बेटा मेरे बेटे से ज्यादा प्यारा था। असगर रो कर कहते, अम्मा घबरा नहीं, तीर मैं खाऊंगा। इधर लांटी ने तीर छोड़ा, इधर असगर हुसैन की गोद में उछला। या तीर असगर के इस कान से होता हुआ इस कान से निकला, हुसैन के बाजू में तीर लगा। या असगर एक मर्तबा अम्मा को देखकर कहते, अम्मा मुझे माफ करना, जालिम का तीर बड़ा था, तेरे बेटे की गर्दन छोटी थी। मातम करके सुन, मातम करके सुन, शर्म करके मत सुन यार, इतना बड़ा मज़ाहिब का है। जालिम का तीर बड़ा था, तेरे बेटे की गर्दन छोटी थी। बड़ा गिरिया किया। इमाम हुसैन आपका पुरसा कबूल करे, शहजादी रुबाब आपका पुरसा कबूल करे। सिर्फ 2 जुमले और सुनो, शहजादी रुबाब आपका जुमला कबूल करे। शहजादी रुबाब ने बड़ा जुल्म देखा, बड़ा जुल्म देखा। सकीना जिंदान में रह गई, असगर करबला में रहा, करबला में असगर करबला में रहा। रुबाब की सकीना जिंदान चली गई। करबला का हर शहीद शहीद हुआ, लेकिन एक मर्तबा अल्लाह जाने क्या किस्मत पाई है रुबाब की असगर ने कि असगर एक बार शहीद नहीं हुआ, एक बार शहीद नहीं हुआ, 3 बार शहीद हुआ। 3 बार शहीद हुआ। मैं सुनाता हूँ, मैं सुनाता हूँ। पहली बार जब असगर की गर्दन में तीर लगा, असगर की गर्दन। दूसरी बात आप उलमा से सुनते रहते हैं, मैं सिर्फ रिवायत पढ़ूंगा, आगे मेरा अपना मुकद्दर तेरी अपनी किस्मत। जो असगर का मसाइब सुन के नहीं रोया वो फिर सारी जिंदगी नहीं रो सकता। इससे बड़ी कायनात में शहादत ही कोई नहीं। हज़रत हुसैन ने असगर की लाश को उठाया हुआ करबला के मैदान में ज़ईफ बाप 6 महीने के असगर को उठा कर रोता हुआ चल रहा। असगर का खून अपनी ताड़ी पे लगाता हुआ जा, असगर का खून कभी ताड़ी पे लगाता है, कभी बालों पे लगाता है। असगर तेरा खून जमीन पे नहीं गिरने दूंगा, तेरा खून जमीन पे गिर गया, जमीन में अनाज नहीं होगा। हुसैन तुझे अल्लाह की मखलूक का बड़ा ख्याल है, लेकिन अल्लाह की मखलूक को तेरे असगर का ख्याल नहीं था। या हुसैन एक मकाम पर गए, असगर की लाश को करबला की रेत पर रखा। अब हुसैन ने रोते हुए अपने हाथों से एक घड़ा खोदना शुरू किया। मैंने पढ़ लिया, तूने सुन लिया, कोई हुसैन के जिगर से पूछे। या हुसैन ने कड़ा खोदना शुरू किया। कड़ा खोदने के बाद हुसैन ने असगर को उस गड्ढे में डाला, ऊपर
ریت ڈالنا شروع کی، اوپر ریت ڈالنا شروع کی۔ عزیزانو یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ ننھی سی قبر کھود کر اصغر کو کاٹ کر، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو کاٹ کر حسین اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو چھوڑ کر، حسین اٹھ کھڑا ہوا دامن کو جھاڑ کر۔ جب شام غریب آنے لگی، لانتیوں نے کہا ایک لاش کم ہے۔ شرم کر کے کیوں رہا ہے؟ اونچی آواز میں ہائے کر، ماتم کر کے سن، جب ہاتھ سینے پہ مار کے سن۔ لانتی کہتے ایک لاش کم ہے۔ پوچھا کون سی لاش؟ کہ اصغر کی لاش نظر نہیں آتی۔ اس نے 70,000 نیزے بازوں کو کہا کہ جاؤ کربلا کی زمین کھودو، اصغر کو ڈھونڈو۔ لانتیوں نے زمین میں نیزے مارنے شروع کیے۔ ایک نیزہ اصغر کے سینے پہ لگا، جب رباب کا قرآن نیزے کے اوپر تھا۔ جب نیزے کے اوپر آیا، رباب رو کر کہتے ہیں حسین میرا اصغر دوسری بار مارا تھا، میرا اصغر دوسری بار مارا گیا۔ میں دیکھتا ہوں کس کے سینے میں پتھر ہے، اس سے بڑا مصائب کا جملہ نہیں۔ تیسری بار اصغر تب شہید ہوا جب لانتیوں نے سب کے سر کاٹے۔ جب یہ لانتی اصغر کی لاش پہ آیا، اس نے جیب سے خنجر نکالا، اصغر کی گردن پہ خنجر رکھا، خنجر رکھ کے کہتا ہے مسکرا کے گردن چھوٹی ہے، پیاس زیادہ ہے۔ اس نے خنجر زمین پہ پھینکا۔ اب ماتم کر کے جملہ سنی، اس نے اصغر کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا۔ ماتم کر کے سن، ماتم کر کے سن، شرمات کے سن۔ اس نے اصغر کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، اصغر کی لاش کو اٹھایا، شرم کر کے نہیں، ہاتھ سینے پہ مار کے سن۔ اصغر کی لاش کو اٹھا کے رباب کے سامنے رکھا، ایک بار مسکرایا۔ اب اس نے گردن کو جدا کرنا تھا، اس نے ایک ہاتھ اصغر کے سینے پہ رکھا، ایک ہاتھ گردن پہ رکھا، اس زور سے جھٹکا دیا، یا اصغر کا سر جدا ہوا۔ رباب خیمے کے در میں گری، رو کے کہتے ہیں حسین میرا اصغر پھر مارا گیا۔